اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ٹیچر مسٹر محمد مغل UPS بانڈی سے ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے شیر میسور ٹیپو سلطان۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے شیر میسور ٹیپو سلطان۔ اس نے ایک شیر مارنے پر اس کو یہ خطاب دیا گیا تھا، شیر میسور ٹیپو سلطان کو۔ تو آج کا سبق ہے شیر میسور ٹیپو سلطان۔ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ انگریزوں نے بعض رویسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوا منوا لیا۔ سن 1782 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی تھی۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح بہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا۔ اس کے تحت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیں۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دھانک رہ گیا۔ دھانک رہنا مطلب ہے حیران ہونا۔ دھانک رہنے کا مطلب ہے حیران ہو جانا۔ اس واقعہ کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تحت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیداد اور جاگیروں کا لالچ دے کر آزاری پر دھوکہ کی اور سرنگا پٹنم ایک جگہ کا نام ہے کہ قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ سرنگا پٹنم قلعے کا نام ہے، قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے گئے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ ٹیپو نے کیا کیا؟ ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ حملہ سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔
اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی، پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کیں۔ مطلب ہے سدھار، دردار۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی۔ اس نے مندروں کے لیے جائیداد وقف کی اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ کی، آب پاشی کا بہتر انتظام کیا اور دریائے کاویری پر باندھنے کا منصوبہ بنایا۔ ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی۔ ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا اور بدیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا۔ ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی آزاری کی وجہ سے آزاری کہتے ہیں دھوکہ، بے وفائی، اپنوں کی آزاری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔